Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان مبارک جاری و ساری ہے۔ یہ وہ برکت مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا بابرکت، بلکہ اسے اگر کہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ بڑی ہی برکتیں، بڑی ہی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی چھما چھم کرم نوازیاں اس مہینے میں اپنے بندہ مومن پر ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں گزاریں۔ تو کیوں نہ ہم اس مہینے میں ہم نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ عام دنوں میں مشکل ہوتا ہے اٹھنا، فجر سے پہلے نماز تہجد کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن ماہ رمضان میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، ہاں جی، سحری کے لیے اٹھنا ہے تو سحری کے وقت آپ نماز تہجد 10 منٹ پہلے ذرا اٹھ جائیں، ذرا جلدی اٹھ جائیں اور نماز تہجد ادا کر لیں، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز تہجد ہے۔ تو اس مہینے میں ویسے ہی نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نماز تہجد ادا کرنے والے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ نماز تہجد ادا کر رہا ہے، میری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہے۔ تو یہ بڑی برکتوں والی، بڑی عظمتوں والی نماز ہے۔ اب اس نماز کو کیسے ماہ رمضان مبارک ادا کر سکتے ہیں؟ سحری کے وقت آپ اٹھتے ہی ہیں، ذرا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، اہتمام کریں اس نماز کا۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یاد رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ جب بھی سو کر اٹھے، رات کے کسی بھی پہر، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6، 8، 10، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت اس کی کیسے کرنی ہے؟ نیت آپ کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف کے، یہ اس کی نیت ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، اصل چیز ہے نیت کا دل میں پختہ ارادہ ہونا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل ہونا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے، رکعت مکمل کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ، پھر سورت ملانی ہے، اور دوسری رکعت پڑھ کے آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دینی ہے۔ اس کا طریقہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سورہ اخلاص 8 مرتبہ پڑھنی ہوگی ہر رکعت میں، یا 4 مرتبہ، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، اور جو 8 مرتبہ پڑھے گا اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اور ضروری نہیں کہ سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ قرآن پاک کا حصہ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سونا اس کے لیے شرط ہے، ہاں اختلافی مسئلہ ہے ضرور، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو سب کہتے ہیں کہ جی نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تبھی تو اہمیت کا پتہ چلتا ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ بندے نے قربانی دی ہے۔ تو نماز تہجد کا اہتمام کریں، اور اس بابرکت مہینوں کی برکتوں میں سے ضرور اپنا حصہ حاصل کریں۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔